رحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سیرت کورس کا سبق نمبر 42 ہے، اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سبق کا وہ طائف کے واقعے کے ساتھ منسلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے کر گئے، وہاں کے سرداروں کو دعوت دی اور وہاں کے سرداروں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا، تکلیف دی، پریشان کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ دن طائف میں سٹے کیا، پھر آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ واپسی کا فیصلہ جب آپ نے کیا، رستے میں آپ نخلا کے وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں جنات نے قرآن سنا۔ وہ جنات کے قرآن سننے کا، ایمان لانے کا اور جنات سے متعلق دیگر سیرت کے واقعات آپ نے تفصیل سے سنے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ تشریف لے گئے۔ لیکن مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مطعم بن عدی کی پناہ اور امان لی، اور ان کی پناہ اور امان کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طائف کا جو سفر تھا وہ مکمل ہوا۔ یہ میں نے مختصر سا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ درود شریف کا آپ تمام حضرات نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور دوسرا، کوشش کرنی ہے کہ اس سبق کو بہت توجہ کے ساتھ اور بہت زیادہ وقت دے کر ایک سنجیدہ طور پر کوئی کاپی پین لے کر بیٹھیں، ماحول بنائیں، گھر میں سنوائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو سکے۔ آج کے سبق میں ہم پہلے مرحلے میں اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ کافی چیزیں تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، جو ڈسکس نہیں ہوئی ان کو آج ڈسکس کریں گے، اور پھر آگے چل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مطعم بن عدی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ اس کی تفصیل پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ بھی دی، پھر اپنے بیٹوں کو کہا کہ بھئی تم سارے ہتھیار اٹھا کر ان کے ساتھ حرم میں بھی جاؤ، یہ وہاں پہ عبادت کریں گے، تم نے ان کو ساری سیکیورٹی فراہم کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو عمل ہے، مطعم بن عدی کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، اور ان کا انتقال بھی حالت اسلام میں نہیں ہوا، کفر کی حالت میں ہوا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس احسان کو یاد رکھا، اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتے تو مطعم بن عدی کی سفارش مان کر میں ان کو رہا کر دیتا۔ اب یہاں پر یہ جو ایک واقعہ ہے کہ حضور نے مطعم بن عدی کی پناہ لی، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی پناہ لے لے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ کسی غیر مسلم ملک میں اگر اسائلم لینا چاہتا ہے، پناہ لینا چاہتا ہے، اگر اس کو اپنے دینی کام کی وجہ سے، دینی کاز کی وجہ سے، اپنے صحیح دین پر یعنی دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے کسی ملک میں رہنا مشکل ہے، اور وہ پناہ لینا چاہتا ہے، تو چاہے وہ کسی مسلمان کی پناہ لینا چاہے، کسی غیر مسلم کی پناہ لینا چاہے، کسی مسلمان ملک میں پناہ لینا چاہے یا کسی غیر مسلم ملک میں پناہ لینا چاہے، تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک غیر مسلم کی پناہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو کسی مسلمان کی امان آپ نے کیوں نہیں لی؟ علماء نے لکھا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے تو مکہ کے لوگ دشمن تھے، اور مکہ کے لوگ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑی حیثیت، بڑے مرتبے والا ہو، تو اس کو بہرحال ستانے میں اور تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی مسلمان کی پناہ میں داخل ہوتے تو اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ وہ اس پناہ کا اعتبار ہی نہ کریں، اس امان کا اعتبار ہی نہ کریں، اس صحابی کو بھی نقصان پہنچائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچائیں۔ لیکن مطعم بن عدی چونکہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ سمجھے انہی کے ساتھ، انہی کے لوگوں میں سے تھے، تو ان کی پناہ میں داخل ہونے کا مطلب یہ کہ اب اگر مکہ کے مشرک ان کے خلاف کوئی اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے، تو وہ آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی تاکہ آپ پرامن طریقے سے داخل ہوں، تاکہ آپ بھی محفوظ ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیگر صحابہ کرام کو بھی آپ کی وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کروں، جب ہم اسائلم کی بات کرتے ہیں، پناہ لینے کی بات کرتے ہیں، تو غیر مسلم کی پناہ لینا جائز ہے، غیر مسلم ملک میں پناہ لینا جائز ہے، اسائلم لینا جائز ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ آپ یہ اسائلم اس لیے لے رہے ہوں کہ آپ دین پر عمل کر رہے ہیں اور آپ کو دین پہ کہیں عمل کرنے دیا نہیں جا رہا۔
یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں، یعنی آپ کا وہ اسائلم لینا اسلام کے مفاد میں ہو، مسلمانوں کے مفاد میں ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، بہت سے کیسز آپ کے سامنے آئیں گے کہ کئی لوگ بے ادبی کرتے ہیں، قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے، مثال کے طور پر پاکستان میں انہوں نے کوئی گستاخی کی، بے ادبی کی، قرآن کی گستاخی کی، معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے کی کوشش کی، اب یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اب ہمیں کہیں اسائلم مل جائے گا، پھر جاتے ہیں یورپ، جرمنی، فرانس، کسی بھی ملک میں چلے جائیں گے کہ بھائی ہمیں تو فلاں ملک میں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی بدنام کرتے ہیں، محض اپنے ذاتی اس مفاد کے لیے کہ یار مجھے یورپ میں رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ ایسے بدبخت لوگ ظاہر ہے کہ ان کے اسائلم کی بات نہیں ہو رہی، ایسے بدبخت لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کا ملک چھوڑ کر دارالحرب چلا جاتا ہے، مرتد ہو کر دارالحرب چلا جاتا ہے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسا شخص مردہ کے حکم میں، یہاں تک کہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ دارالاسلام میں، مسلمانوں کے ملک میں اس کی جو میراث ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ گویا وہ مر چکا ہے، اگرچہ وہ زندہ اس کو مردہ سمجھا جائے گا، اور اس کے بڑے سخت احکام ہیں، احادیث کے اندر ہمیں اس کی مثال بھی ملتی ہے۔ تو اس لیے ان دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے کہ کوئی اسائلم کس وجہ سے لے رہا ہے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لے رہا ہے یا دین کو بدنام کرنے کی وجہ سے لے رہا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے کیسز سامنے آتے ہیں ایسے کیسز بھی آتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہم مذہب کے خانے میں خود کو قادیانی لکھوا سکتے ہیں اس لیے کہ ہمیں باہر کی کوئی نیشنلٹی مل جائے گی یا ہمیں اسائلم مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں یورپ جانے کے لیے ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ غلط طریقے سے دوسرے ملک جا کر اسائلم لے لینا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا مرتد ہو کر یا گستاخی کر کے، اس کی بھی مثال ہمیں احادیث کے اندر، سیرت کے واقعات کے اندر ملتی ہے۔ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، کچھ عرصے بعد اسے بخار ہو گیا۔ اب جب اسے بخار ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیعت ختم کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی میں بیعت ختم نہیں کرتا، ایک دفعہ اسلام آپ لے آئے، پھر اسلام سے آپ پھر تھوڑی سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بیعت ختم کر دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو بیعت ختم نہیں کروں گا۔ تیسری مرتبہ آیا اور کہا میری بیعت ختم کر دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا تو وہ مدینہ سے نکل کر باہر چلا گیا۔ یہ وہی اسائلم کی ایک صورت ہے نا کہ اب میں مدینہ میں رہوں گا اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے بھی، یعنی ایک دفعہ قبول کرنے کے بعد ایک طرح سے مرتد ہو رہا ہے۔ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جو بیعت کی تھی، اس بیعت میں یہ چیز بھی شامل تھی، محدثین نے یہ بات لکھی تھی کہ ہم مدینہ میں رہیں گے، یعنی اس بیعت کے اندر یہ بات لازم تھی کہ مدینہ منورہ میں رہنا ہے۔ وہ بیعت کو توڑنا چاہ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، المدینۃ کالکیر تنفی خبثها وینصع طیبها۔ آپ نے فرمایا مدینہ کی مثال بھٹی کی طرح ہے، جیسے بھٹی میں لوہا ڈالتے ہیں نا، تو لوہا ڈالنے کے بعد جو گند ہوتا ہے، جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں اور لوہا پگھل کے صاف خالص لوہا الگ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا المدینۃ کالکیر، مدینہ بھٹی کی طرح ہے، ینفی خبثھا تنفی خبثھا، یہ اپنی میل کچیل دور کر دیتا ہے، وینصع طیبھا، اور جو خالص مال ہوتا ہے اس کو بچا کے رکھ لیتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو شخص گیا ہے یہ گویا ایک گند تھا، ایک کچرا تھا، ایک میل کچیل تھا جو یہاں سے چلا گیا، دفع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو گیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت توڑ کر گیا، وہ اسلام سے منہ موڑ کر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی خلاف ورزی کر کے گیا۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، ان کا واقعہ بڑا مشہور، یہ فتح مکہ کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ مکہ چلے گئے تھے، مدینہ منورہ سے مکہ چلے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کے احکام جاری کیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لے لی اور اس کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گئے، یعنی مسلمان تھے،
مکہ مکرمہ جا کے یعنی مرتد ہو کے مکہ مکرمہ چلے گئے، جب فتح مکہ ہوا تو دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہونے سے پہلے جب یہ مکہ میں تھے اور حضور نے فتح مکہ کیا تو آپ نے ان کے قتل کے حکام جاری کیے۔ کیوں قتل کے حکام جاری کی؟ یہ وہی چیز ہے کہ ایک آدمی دین کو بدنام کرنے کے لیے یا مرتد ہو کر اگر اسائلم لیتا ہے کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسائلم لینا جائز ہے، وہ اس طور پر کہ آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، دین کی تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا اور آپ کسی غیر مسلم ملک میں جا کے وہ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس غیر مسلم ملک میں محفوظ رہوں گا اور ایسا کوئی سیناریو بنتا ہے تو اس کی آپ کو اجازت ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ باقی جو تفصیل ہے انشاءاللہ فتح مکہ میں اس کا پورا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ داخل نہیں ہو رہے۔ آپ ڈائریکٹ بھی داخل ہو سکتے تھے، لیکن آپ کو وہاں کی نارمز، وہاں کی ویلیوز، وہاں کی روایات، اقدار کا پتہ تھا کہ بھائی اگر میں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا اسٹریٹجی اپنانی ہوگی، یعنی اس زمانے کی اسٹریٹجی کیا تھی، حکمت عملی کیا چلتی تھی، تاکہ میں اسی حکمت عملی کو اختیار کروں، اپنے آپ کو سیکیور کر سکوں۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے معاشرے کی ویلیوز، اس کی نارم، اس کی روایات، اس کی اقدار، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، آپ وہاں پہ جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں میں دین کا کام اس طریقے سے کروں گا اور میں دوسرے لوگوں کو اس طریقے سے یوٹیلائز کروں گا، اگرچہ وہ میرے مشن کا حصہ نہ ہو، اگرچہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن میں نے دین کے کام کو اس طریقے سے، اس کی اسٹریٹجی اس طریقے سے بنانی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے کاز کے لیے یوٹیلائز کر سکوں، ان کو استعمال کر سکوں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اور یہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ سوسائٹی میں رہیں گے، جب آپ سوسائٹی کا ایک ایکٹیو ممبر کے طور پہ، ایکٹیو فرد کے طور پہ زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر آپ دنیا سے ہٹ کٹ کے کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے اور آپ کو دنیا جہان کی کسی بات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو معاشرے کی نان ویلیوز، وہاں کی اقدار، روایات، کلچر، تہذیب کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور جب آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا، آپ سوسائٹی کے اندر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو چینج کیسے لے کر آئیں گے؟ یہ چیز بھی ہمیں سیکھنی سمجھنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں آج کے دور میں مستقل فن کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ انٹرنیشنل سطح کی اگر آپ بات کریں، انٹرنیشنل ریلیشن کا جو پورا علم ہے، اب ہمارے یہاں اس پہ باقاعدہ ڈگری، IR کی جو پوری ڈگری ہے اس میں یہ ساری تفصیل پڑھائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی IR کی ڈگری حاصل کر رہا ہے، انٹرنیشنل ریلیشن پڑھ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹرنیشنل ریلیشن کا کیا ایکسپوجر تھا اور آپ کو اس میں کتنی مہارت تھی، اس پہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ کچھ تفصیل ہم حبشہ کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کرنا چاہی تو انہوں نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم کہاں ہجرت کریں؟ آپ نے فرمایا حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ اب حبشہ افریقہ کے اندر ہے، وہ الگ کانٹیننٹ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایشیا میں، جزیرۃ العرب، مکہ مکرمہ میں آپ، افریقہ، ایتھوپیا، ایریٹیریا وہ دوسرا بر اعظم ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ وہاں پر ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے ہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے بر اعظم کے ملکوں کے حالات کا پتہ تھا کہ وہاں کیا حالات چل رہے ہیں، وہاں بادشاہ کون ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ ظالم ہے یا انصاف کرنے والا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گائیڈ کیا کہ بھائی اس طرف جا کے ہجرت کرو۔ پھر جب صلح حدیبیہ ہوا ہے، آگے اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے، آپ نے ساری دنیا میں بادشاہوں کو خطوط لکھے، آپ نے سفیر بھیجے، ایک سفیر روم کی طرف، ایک فارس کی طرف، ایک مصر کی طرف، مختلف سفراء آپ نے بھیجے۔ تو یہ انٹرنیشنل ریلیشن کا جو علم ہے، اگر کوئی ایمبیسڈر بنتا ہے کسی ملک کا، کوئی کسی سفارت خانے میں کام کرتا ہے، کوئی کچھ سفارتی سسٹم کا حصہ بنتا ہے، تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی IR پڑھ رہا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ہاں، اپنا نظریہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر آپ IR اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یار بس پیسہ کمانا ہے، جاب لینی ہے، بس کھا پی کے زندگی گزار کے ختم کر کے دنیا سے چلے جانا ہے، تو یہ تو دنیا داری ہے۔ لیکن اگر اسی IR کو آپ اس نظریے سے پڑھیں کہ میں مسلمان ہوں، اور IR کا علم ہمیں اللہ کے رسول نے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے،
ان سے بہترین اسٹریٹجی حکمت عملی دنیا میں کوئی بنا نہیں سکتا، اور ظاہر ہے کہ ان کا جو ایکسپوجر تھا، ان کو جو معلومات تھی، اس نے ہمارے سیکھنے کی بہت چیزیں۔ اس نیت سے پڑھیں کہ میں انشاءاللہ اسلام کو ریپرزینٹ کروں گا، میں اسلام کا ایمبیسڈر بنوں گا، میں اپنے اسلامی ملک کا ایمبیسڈر بنوں گا، اور دنیا میں ایک اچھا امیج اسلام کا، مسلمانوں کا، اپنے اسلامی ممالک کا، پاکستان کا اچھا امیج دنیا میں بلڈ کروں گا۔ تو آپ کا یہی IR کا جو کام ہے یہ عبادت بن جائے گا۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے آقا حضور علیہ السلام اپنے معاشرے کی جو ویلیوز تھی، جو نارمز تھی، جو کلچر تھا، جو طریقہ کار تھا، آپ ان سے واقف تھے، جو مارکیٹ کے اندر چلنے والی چیزیں تھیں۔ تو ہمیں بھی آج کی مارکیٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں، جیسے میں تھنک ٹینک کی بات کرتا رہتا ہوں کہ لابنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے گروپنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے لوگوں سے کیسے ملنا ہے، آپ نے اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے، آپ نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، رسک مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، چینج مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہے اور سیرت کا حصہ ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی، آپ نے یہ بات بھی پڑھی کہ حضور علیہ السلام جب مطعم بن عدی کے گھر گئے، وہاں سے آپ حرم تشریف لے کر گئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس ساری مشکلات کے باوجود بھی آپ کا جو مشن تھا، آپ کا جو کام تھا، وہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ یعنی ہم ہوتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار تھوڑی دیر کے لیے حرم میں نماز پڑھنا چھوڑ دو، بس اپنا سائیڈ پہ کچھ ایسا وہ کرو تاکہ لوگوں کی نظروں میں تھوڑی دیر نہ ہوں، پھر بعد میں کوئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مشن پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی اسلام تو بڑا ٹالرنٹ ریلیجن ہے، اسلام میں تو بڑا ٹالرنس ہے، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا؟ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ ٹالرنس ڈزنٹ مین کہ آپ کمپرومائز کریں۔ ٹالرنس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو کوئی کافر ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے آپ کافر ہیں، آپ کافر رہیں، آپ ہندو ہیں، آپ ہندو رہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ کرسچن رہیں، آپ یہودی ہیں، یہ ٹالرنس ہے۔ بٹ کیا اس ٹالرنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کے غلط مذہب کو تسلیم کر لیں؟ ٹالرنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کی غلط بات کو تسلیم کر لیں؟ یہ ٹالرنس نہیں کہلاتا۔ آپ کو کوئی کہتا ہے 2 + 2 = 5 ہوتا ہے، تو آپ اگر اس کو کہتے ہیں بھائی آپ اگر کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں، لیکن اگر آپ ٹالرنس کا یہ مطلب لیں کہ وہ آپ کو کہے کہ نہیں آپ بھی کہیں کہ 2 + 2 = 5 ہوتے ہیں، اس کو ٹالرنس نہیں کہتے، کمپرومائز کہتے ہیں۔ ٹالرنس ڈزنٹ مین کہ آپ کمپرومائز کریں کسی کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی چیز، ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اچھائی کا کام کرنے والا ہوتا ہے، مثال کے طور پر سیرت کا یہ کورس آپ کسی کو سنوا رہے ہیں، آپ نے دوستوں کو کہا یار بیٹھتے ہیں سیرت کا کورس سنیں گے، اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بول رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ملا بن گیا، ہمیں روزانہ ہر ہفتے بٹھا کے چائے وائے پلا کے جناب سیرت کا کورس سنوا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، چھوڑو یار نہیں سنواتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے کمپرومائز کر لیا، آپ نے اپنے مقصد پہ کمپرومائز کر لیا۔ میں اس پہ پہلے کسی سبق میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ جو شر کا کام کرنے والے لوگ ہیں، بھائی جو ڈانس کر رہا ہے اس کو ڈانس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جو ناچ رہا ہے، جو گانا گا رہا ہے، جو بیہودہ ویڈیوز بنا رہا ہے، جو فضول حرکتیں کر رہا ہے، جو معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے، کتنے کام ہیں معاشرے میں جو الٹے ہو رہے ہیں۔ ایون کہ لوگ کفر کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو ایتھیسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، عورتوں کو بے حیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آزادی کے نعرے لگا کر عورت کو بے حیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاندانی سسٹم پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ ان کو تو شرم نہیں آتی، وہ تو کبھی، ان کو تو ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، وہ تو کبھی جھجک محسوس نہیں کرتے، وہ تو کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ پوری قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی لیکن وہ اپنے مشن پہ اتنے فوکس ہوتے ہیں کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے تو کرنا ہے، ساری دنیا مخالف ہوتی ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا مشن ہے، یہ کام میں نے یہ ہدف اچیو کرنا ہے۔ تو جو خیر کا کام کرنے والے ہیں، سیرت کے ہر واقعے سے یہ بات تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے اور ہماری نیچر کا حصہ بن جانا چاہیے کہ بھائی آپ کا کام اگر صحیح ہے تو پھر آپ کو کسی کی کوئی بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام نے اگر اس کی پرواہ کی ہوتی کہ یار یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، تو کیا مکہ میں کوئی ایسی بات تھی جو حضور کے خلاف نہ کہی گئی ہو؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام نہ لگایا گیا ہو، ستایا نہ گیا ہو، تکلیف نہ دی گئی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تشدد نہ کیا گیا ہو، آپ کے سر پہ اوجڑی نہ ڈالی گئی ہو، آپ کے گھر کے سامنے کچرا نہ پھینکا گیا ہو، آپ کے صحابہ کو شہید نہ کیا گیا ہو، آپ کو شہید کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، آپ کو شاعر، ساحر، مجنون، دیوانہ، کاہن یہ کچھ نہ کہا گیا ہو، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے موقف سے، مشن سے پیچھے ہٹے؟ نہیں ہٹے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ طائف میں یہ سب کچھ ہوا، پھر آپ ایک کافر کی پناہ میں داخل ہو رہے ہیں لیکن حرم میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مشکلات انسان کو بناتی ہیں، یہ تکلیفیں انسان کو بناتی ہیں، لیکن اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کام کرنا ہے، اور اگر وہ یہ فیصلہ پہلے سے حوصلہ ہار کے بیٹھا ہو، تو یہ مشکلات انسان کو کسی دوسرے ناکامی کے گڑھے کے اندر پھینک دیتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ وہ جو گوہر نکلتا ہے نا، جو موتی نکلتا ہے، وہ سمندر کی موجوں سے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے۔ اور آگے علامہ اقبال کہتے ہیں، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کتنے ہزاروں ستارے مرتے ہیں تو صبح ہوتی ہے، چاند ستارے، ہزاروں ستارے مرتے ہیں، فنا ہوتے ہیں تو صبح ہوتی ہے۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو جو مشکلات ہوتی ہیں یہ کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، مشکلات جب آئیں ان مشکلات کو کامیابی کی سیڑھی سمجھ کر، کامیابی کی چابی سمجھ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ایک شعر ہے نا کہ جہاں پر تھا کبھی طوفاں وہاں ہے اب ساحل، جہاں پر تھا کبھی طوفاں وہاں ہے اب ساحل، بدلتی رہتی ہے حالت یوں ہی زمانے کی۔ بعض اوقات ہی ہوتا ہے نا کہ پانی بہت آگے تک آیا ہوتا ہے اور پھر پانی اندر چلا جاتا ہے، تو وہ جو طوفان جہاں پہ تھا وہ ساحل بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کوئی بھی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کوئی بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کڑوا گھونٹ آپ کو پینا پڑے گا کہ یار کوئی کچھ بھی کہے، اور یہ ایک دفعہ یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم ڈھیٹ ہو گئے، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا، یا تم اور بھی یہ کام بھی کر سکتے ہو، بھی جوان ہو، یہ کر لو، فلانا کر لو، یہ کر لو، ہم ڈھیٹ ہو گئے۔ تو ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پی لیا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ٹینشن لینا شروع کر دیں، فلاں یہ کمنٹ کر رہا ہے، وہ یہ کمنٹ کر رہا ہے، تو کام تو ہو گیا، پھر تو ہم تھوڑی سیرت کورس پڑھا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، آساں پسندیوں سے اجازت طلب کرو، رستہ بھرا ہوا ہے عدم مشکلات سے۔ تو آسان پسندی یہ چھوڑ دیں۔ ابلیس کا کام ہوتا ہے مایوس کرنا، شیطان کا کام ہوتا ہے مایوس کرنا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو حوصلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ثابت قدمی اختیار کرو، مستقل مزاجی اپنے اندر پیدا کرو۔ مایوس ہونے والا شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اور حوصلہ اور ہمت دکھانے والا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ آپ طائف کا یہ واقعی دیکھ لیں، مکہ میں مشکلات ہوئی تو آپ طائف آ گئے، طائف کے لوگوں نے پریشان کیا، واپس مکہ آ گئے، مکہ آئے، پھر حالات سیٹ نہیں ہو رہے تھے تو مدینہ منورہ چلے گئے، مشن پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ ادھر فلک کو ہے ضد بجلیاں گرانے کی، ادھر ہمیں بھی ہے دن آشیاں بنانے کی۔ فلک کو ضد ہے کہ میں بجلیاں گراؤں گا، میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اگر تو بجلیاں گرائے گا میں اپنا آشیانہ اور اپنا گھر بناتا رہوں گا۔ ادھر فلک کو ہے ضد بجلیاں گرانے کی، ادھر ہمیں بھی ہے دن آشیاں بنانے کی۔ تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو باد مخالف کی ہوا چلتی ہے یہ گرانے کے لیے نہیں، یہ اونچا اڑانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور رنج آتے ہیں کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل، رنج آتے ہیں تجھے راحت دلانے کے لیے۔ چین سے نہ رہنے دے، چین سے رہنے نہ دے ان کو، نہ خود آرام کر، مستعد ہیں جو خلافت کو مٹانے کے لیے۔ دست و پا رکھتے ہیں
اور بیکار کیوں بیٹھے رہیں، ہم اٹھیں گے اپنی قسمت کو بنانے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے تو کیوں بیکار بیٹھے ہوئے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اور سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن طائف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ آپ طائف سے کسی تیسرے شہر چلے جاتے، یعنی مکہ کے لوگوں کو تو آپ آلریڈی آزما چکے تھے نا، اور آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ مکہ کے لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جبھی تو آپ طائف تشریف لائے تھے۔ آپ کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 آپشن تھے۔ ایک آپشن تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گوشہ نشین ہو جاتے، جیسے میں نے کہا کہ بس فی الحال میں نے کچھ نہیں کرنا، معاذ اللہ، ظاہر ہے کہ آپ پیغمبر تھے، نبی تھے، اس پہ تو آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا تھا۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ طائف سے مکہ نہ جاتے، کسی تیسرے شہر میں چلے جاتے کہ یار مکہ کے لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، طائف کے لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، کسی تیسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ آپ مکہ جاتے۔ سب سے مشکل آپشن یہی تھا، سب سے مشکل آپشن یہی تھا، کہ اس لیے کہ مکہ میں جانا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی، کتنا بڑا رسک تھا۔ اس لیے کہ مکہ میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ طائف گئے، تو طائف جانے کا مطلب انہوں نے ہمارے بارے میں کہا ہوگا کہ یار وہ میرے دشمن ہیں، یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو اب تو وہ اور زیادہ پکے دشمن ہو گئے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ رسک لے کر کہ جس سرزمین میں دشمن موجود ہے، وہاں کے پوٹینشل سے، وہاں کے افراد سے، وہاں کے تعلقات سے، وہاں کے پوٹینشل کو اور ان ساری چیزوں کو، وہاں کے تعلقات کو اپنے دینی مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے اور اپنے دینی مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور پھر وہاں سے اپنی آگے کی کوئی حکمت عملی طے کرنی ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے کہ آپ کی ایک شناخت تو تھی، آپ کی ایک حیثیت تو تھی، ایک خاندان اور ایک قبیلہ تو آپ کا تھا، تعلقات اور دوست احباب تو آپ کے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ ہم میکسیمم جتنا وہاں کا پوٹینشل یوز کر سکیں اسلام کے لیے، اس کو استعمال کریں۔ آپ دیکھیں مطعم بن عدی غیر مسلم ہے، لیکن ان کے پوٹینشل کو، ان کی صلاحیت کو، ان کی ایک جو حیثیت تھی معاشرے کے اندر، ان کی اس گڈ ول کو آپ نے استعمال کیا اسلام کے لیے، یعنی آپ نے اپنی پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا۔ آپ کی پروٹیکشن اسلام کی پروٹیکشن تھی، تو آپ نے ان کو اسلام کے مفاد کے لیے، اسلام کے انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا۔ اور یہاں رہتے ہوئے پھر مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حکمت عملی بنائی، قبائل سے ملے، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے سے، اور آئندہ کے 2-3 سالوں کے اندر وہ پوری ایسی بہترین پلاننگ ہوئی کہ پھر آپ کو مدینہ منورہ کے لوگوں کی جانب سے آفر آئی، ملاقاتیں ہوئی، 2 دفعہ بیعت ہوئی، اور بالآخر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اگر آپ کسی تیسرے شہر جاتے اور یہ رسک آپ نہ لیتے، آپ کو نئے سرے سے وہاں تعلقات بنانے پڑتے، اپنی پہچان بنانی پڑتی، لوگوں سے ملنا پڑتا، تو آپ کو بہت زیادہ وقت لگ سکتا تھا، اور وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے یا نہ کرتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیصلہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رسک لے کر، اتنا بڑا رسک لے کر، یعنی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ رسک مینجمنٹ سیکھیں۔ زندگی میں ہر انسان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کی معاشی زندگی میں، گھریلو زندگی کے اندر، آپ کی تعلیمی زندگی کے اندر، آپ کوئی دینی مشن لے کے چل رہے ہیں، آپ کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو رسک مینجمنٹ آنی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں رسک کو میں کیسے مینج کروں گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مضبوط قوت ارادی تھی، ڈیسیجن پاور تھا، آپ کا جو ول پاور تھا، جو آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی، وہ کتنی اعلیٰ تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا شک میں ہی پڑے رہتے ہیں، یار یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، یعنی مسجد میں آیا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، امام یعنی وہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں ان کو کوئی 1-2 منٹ لگ جاتے ہیں، وہ یعنی ان کی نیت ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اب ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، امام رکوع میں چلا گیا، رکوع سے اٹھ گیا، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ بھائی نیت کیا ہے؟ آپ مسجد میں آئے، آپ نے نیت کی کہ میں ظہر کی نماز کے لیے آیا ہوں، نیت ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے نماز پڑھیں، لیکن وہ اس کی نیت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی اسی طرح مسجد میں آیا، کہہ رہا ہے نیت کرتا ہوں، نیت کی، نیت کرتا ہوں، نیت کی، نیت کرتا ہوں، نیت کی۔ ایک آدمی ساتھ کھڑا ہوا تھا، بولا نہ نیت کر رہا ہے، نہ کی ہے تو نے، نہ کرے گا، میری نیت خراب کر رہا ہے۔ تو قوت فیصلہ ہونا چاہیے انسان میں، ول پاور ہونی چاہیے، چیزوں کو کس وقت کیا کرنا ہے، وہ ڈیسیجن میکنگ پاور اس کے اندر ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات کو جمع کریں نا، تو آپ کو رسک مینجمنٹ کے بہت اہم اصول سیکھنے کو ملیں گے
کہ آپ نے کس طرح پہلے رسک کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہی اس کے مراحل ہوتے ہیں نا. آپ نے رسک کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا, پھر آپ نے اس کو اسیس کیا, اور پھر اگلے مرحلے میں اس رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے ہر حکمت عملی جہاں جو واقعہ تھا, صورتحال تھی, سیناریو تھا, اس کے مطابق آپ نے قدم اٹھایا. یہ ایک مستقل موضوع ہے رسک مینجمنٹ سیرت کی روشنی میں. اس پہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کریں گے تفصیل سے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب کوئی پازیٹو کام آپ کر رہے ہیں, آپ یہ چیز بھی سیکھیں, مینجمنٹ بھی سیکھیں. اگین وہی بات آ جائے گی کہ اس کو دین کا حصہ سمجھیں, اس کو دنیا داری نہ سمجھیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا ایک اہم فائدہ انشاءاللہ ہم سب کو یہ ہوگا کہ اس سے انسان میں لیڈرشپ کی قائدانہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو مشکلات کیسے منہ کھول کے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنے کا فیصلہ کیا. یہ اس وقت یہ اتنا مشکل فیصلہ تھا کہ ایک تو اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے, صحابہ انتہائی شدید صدمے کی حالت میں, ایک طرف حضرت اسامہ کا لشکر تیار, ایک طرف کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, کچھ مرتد ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم سب سے بیک وقت لڑیں گے بھی, اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, زکوٰۃ دینے کا جس نے انکار کیا میں لڑوں گا. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیوں اتنا مشکل فیصلہ لے رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی میں نے کرنا ہے. بعد میں حضرت عمر کو بھی اس پر اطمینان ہو گیا. دوسری طرف حضرت اسامہ کا لشکر حضور نے تیار کیا تھا لیکن آپ بھیج نہیں سکے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ رومیوں سے لڑنے کے لیے اس لشکر کو بھی روانہ کرو. اب یہ جو لیڈرشپ کی صلاحیت تھی, یہ جو قائدانہ کردار تھا, اس کے اندر اصل چیز کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی صحبت اٹھائی, اور حضور کی وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز, وہ قائدانہ صلاحیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوئی. اور ایسے مشکل حالات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے فیصلے کیے کہ آج تک تاریخ لکھنے پڑھنے پڑھانے والے یہ بات کہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بہترین اور یعنی پورے ول پاور کے ساتھ یہ فیصلے نہ کرتے تو شاید منظرنامہ بالکل تبدیل ہوتا. ان کی اس لیڈرشپ کی کوالٹی اور صلاحیت نے مسلمانوں کو مجتمع کیا, ان کی صلاحیتوں کو ایک جگہ پہ رکھا, اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا نہیں, کوئی تفرقہ بازی نہیں ہوئی, ایک ساتھ مسلمان رہے اور اتحاد و اتفاق قائم رہا, ورنہ مسلمان بکھر کر منتشر ہو جاتے. گھریلو زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں, گھریلو زندگی میں بھی مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, رسک لینا پڑتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شوہر مالدار ہوتا ہے تو بیوی ساتھ رہتی ہے, لیکن جیسے ہی شوہر غریب ہوا تو بیوی عدالت میں جا کے خلا لے لیتی ہے, اور ہماری عدالتیں ماشاءاللہ ایسے خلا کی ڈگریاں جاری کر رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی ریوڑیاں بٹ رہی ہوتی ہیں. اب یہ مشکل فیصلہ عورت کو لینا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ بس شوہر کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کے ساتھ رہیں گی, پیسہ نہیں ہوگا تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہیں گی. کیا شادی کا یہ مقصد ہے؟ شادی کا مقصد یہ تھا کہ آپ پیسہ کمائیں. اب ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے اگر ویژن ہوگا کہ بھائی میری اولاد ہے, میں نے اولاد کی تربیت کرنی ہے, اس امت کو صلاح الدین ایوبی دینے ہیں, اس امت کو جناب بڑے بڑے لیڈر فراہم کرنے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کا ذہن ہی اتنا چھوٹا سا ہے کہ بس پیسے ملے تو شوہر ہے, پیسے نہیں ملے تو شوہر نہیں ہے, تو یہ مشکل فیصلے اگر آپ کڑوا گھونٹ نہیں پیئیں گے تو کوئی بڑا مقصد آپ حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح معاشی زندگی کے اندر آپ دیکھیں جو بزنس مین ہوتے ہیں, اب آپ دیکھیں جتنا جو بزنس مین رسک لیتا ہے اتنا اس کے پاس پروفٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, اور جتنا جو بزنس مین ڈرپوک ہوتا ہے اتنا اس کے پاس ظاہر ہے کہ پروفٹ بھی اسی حساب سے کم آتا ہے. تو بعض اوقات جو تاجر لوگ ہوتے ہیں, بزنس مین, اب وہ کیلکولیشن آپ رسک کیسے کریں گے, رسک کی کیلکولیٹڈ رسک آپ نے لینا ہے, وہ کیسے آپ کیلکولیشن کریں گے وہ آپ کی فیلڈ ہے, لیکن رسک تو بہرحال آپ کو لینا پڑتا ہے نا. اب دیکھیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم موجود ہیں, لیکن فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, فلانا فلانا, لیکن ہم اس پہ کھل کے اپنی بات نہیں کر سکتے. آپ غزہ کے بارے میں کھل کے تفصیل سے بات کریں, سمجھانے کی کوشش کریں, آپ نہیں کر پاتے. جو لوگ مسلمانوں کے دفاع میں مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں, ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کھل کے بات کریں, ان کا نام لیں, تو آپ نہیں کر پاتے. ہر آدمی کہتا ہے کہ یار ہمیں اپنا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بنانا چاہیے, لیکن کوئی بزنس مین آگے بڑھ کے رسک نہیں لیتا.
کہ بھائی میں اس پہ انویسٹ کروں گا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، اس لیے کہ فوری طور پہ تو آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک کاروباری نظر سے اس کو لے کے چلیں، مطلب سوچ آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے کہ ایک اچھے مقصد کے لیے، لیکن مائنڈ سیٹ آپ کا بزنس والا ہونا چاہیے، کاروباری مقصد ہونا چاہیے کہ اس کاروباری مقصد کے یعنی مجھے کاروبار بھی ملے گا اور دین کا کام بھی ہوگا، اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں رسک بہت زیادہ ہے، تو کوئی رسک نہیں لیتا، جب کوئی رسک نہیں لے گا تو ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ اور اگر کسی بزنس مین سے یہ بات کریں تو بعض اوقات ان کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی دینی ضرورت ہے، یہ بھی ہمارے ملک کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا کوئی اقدام اٹھائیں، ہم ایسا کوئی سٹیپ لیں۔ حدیث میں آتا ہے التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق، کہ جو بزدل تاجر ہوتا ہے نا وہ محروم ہوتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو رسک لے کر اقدام کرتا ہے، سٹیپ آگے بڑھاتا ہے، ایسے تاجر کو رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی بزدل تاجر محروم ہوتا ہے اور رزق لینے والا تاجر مرزوق ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو کئی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، علامہ مناوی نے فیض القدیر کے اندر مسند الشہاب کے شارح کے حوالے سے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ بہرحال مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہر ایک کا مشاہدہ ہے کہ ظاہر ہے جو آدمی رزق لے رہا ہوتا ہے تو اس کو اسی حساب سے پروفٹ بھی ملتا ہے۔ اب تھنک ٹینک کی میں بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں تھنک ٹینک بنانا چاہیے۔ اب تھنک ٹینک کو آپ ایک بزنس ماڈل کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم تھنک ٹینک بنائیں گے ایک بزنس ماڈل کے طور پہ کہ کل ہم ریسرچ کریں گے، اس ریسرچ کے ہم پیسے چارج کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کوئی بھی، میں تو جسٹ ایک آئیڈیا دے رہا ہوں۔ لیکن یہ تھنک ٹینک پہ جب آپ کام کریں گے شروع میں آپ کو لگے گا یار پیسہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن آپ ایک کاروباری مائنڈ سیٹ کو اس کو سوچیں، اس کی ایک فیزیبلٹی بنائیں، اس کو دیکھیں، اس پہ ورک کریں، تو آپ کو لگے گا کہ یار میں ایک ایسا بزنس کر سکتا ہوں جس سے آگے جا کے میں اسلام کو بھی سرو کر سکتا ہوں، اپنے ملک کو بھی سرو کر سکتا ہوں، ایک پازیٹیو چینج کے لیے ایک قدم بھی اٹھا سکتا ہوں، ساتھ اپنا ایک بزنس بھی اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ تو رسک لینا پڑتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ یہ بھی طائف کے جو واقعات ہم نے پڑھے اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے۔ سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو سیاسی اعتبار سے بھی مشکل فیصلے ملکوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی جس سیاسی پارٹی کا ہوتا ہے، اس سیاسی پارٹی کا لیڈر اگر حکومت میں ہے تو وہ پارٹی صحیح فیصلہ کرے غلط فیصلہ کرے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو دوسری پارٹی صحیح فیصلہ بھی کرے تو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ یہ، اور اس کو ہمارے بعض لوگ سیاسی شعور سمجھتے ہیں کہ مجھ میں سیاسی شعور آ گیا۔ سیاسی شعور اس کو کہتے ہیں کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، صحیح بات کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر غلط بات آپ کا اپوزیشن کا کوئی آدمی کر رہا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں اور صحیح بات، یعنی اگر صحیح بات اپوزیشن والا کر رہا ہے حکومت والے کو چاہیے اس کو ایکسیپٹ کرے، اگر صحیح بات حکومت والا کر رہا ہے تو اپوزیشن والے کو چاہیے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے۔ اگر کوئی ایک سیاسی پارٹی کا آدمی ہے لیکن کسی خاص معاملے میں اس کے لیڈر کا موقف غلط ہے اور اس کی اپوزٹ سیاسی پارٹی کا موقف ٹھیک ہے، تو وہ کہے اپنے لیڈر کو کہ بھائی میں تمہارا کارکن ہوں، تمہارا غلام نہیں ہوں کہ تمہاری غلط بات کو بھی میں جسٹیفائی کروں، تمہاری غلط بات کو بھی میں صحیح کہوں، میں تمہارا کارکن ہوں، ووٹ تمہیں دوں گا، لیکن اس معاملے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ اس معاملے میں فلاں لیڈر کی بات کو صحیح سمجھتا ہوں، وہ ٹھیک بات کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی حکومت ہے وہ مشکل فیصلے لے رہی ہے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے وہ کوئی مشکل فیصلے کر رہی ہے، لیکن ماہرین آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ مشکل فیصلے ملک اور قوم کے حق میں ہیں۔ میں کسی خاص اسپیسیفک حکومت کی یا خاص اسپیسیفک گورنمنٹ کی یا پارٹی کی بات اس وقت نہیں کر رہا، میں ایک جنرل اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں کہ ہر مشکل فیصلہ وہ قوم کے خلاف نہیں ہوتا۔ بعض مشکل فیصلے حکومت اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے اپنی معیشت کو آگے جا کے ٹھیک کرنا ہے، اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ مشکل فیصلے کر رہی ہوتی ہے جو ملک کے لیے، عوام کے لیے بعض اوقات اس کو فیس کرنا، قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس پہ آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، ماہرین سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یار یہ مشکل فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے اس مشکل فیصلے سے وہ حکومت بدنام ہو رہی ہوتی ہے نا، مشکل فیصلے کو عوام قبول نہیں کرتی، پھر بھی وہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ فیصلہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے، اس قوم کے لانگ ٹرم مفاد میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا سیاسی فیصلہ کیا گیا یا کوئی ایسی اسٹریٹجی حکومت کی طرف سے اپنائی گئی ہے کسی بھی لحاظ سے جو ملک کو ایک لانگ ٹرم پالیسی میں جا کے وہ سپورٹ کرے گا، فائدہ پہنچائے گا، تو ہم ایسی چیزوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ ویری کرتا ہے کہ کون سا فیصلہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے، کون سا صحیح ہے، یہ ویری کرتا ہے، یہ پھر ہر آدمی کا کام ہے، لیکن ہم تو ان چیزوں کی تحقیق میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس اس نے کیا تو غلط ہے، اس نے کیا تو صحیح ہے، ہمارے ہاں تو یہ معیار ہے۔ ظاہر ہے یہ سیرت کا درس نہیں ہے۔
اس سے آگے میرا ارادہ یہ تھا کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نکاح ہے اس پہ میں بات کروں، لیکن وہ آگے اس میں کافی تفصیل ہے اور اس میں کافی اہم چیزیں ہیں سیکھنے کی، تو اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سبق کو ہم یہیں پہ مکمل کریں، اور اگلا سبق مستقل حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے حوالے سے، ان کا تعارف، پھر حضور سے نکاح کیسے ہوا، پھر آگے ان کی شخصیت، اور اس میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی چیزیں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو اس لیے آج کا سبق ہم یہیں پہ مکمل کر رہے ہیں۔ اگر اب ہم شروع کریں گے تو آگے جا کے یہ 20 منٹ 25 منٹ میں مکمل نہیں ہوگا، سبق بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو یہاں مکمل کر رہے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے سوالات رکھتا ہوں، آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس سے متعلق آپ حضرات نے کمنٹ میں انہی سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس سے آپ کے سبق کی ریویژن بھی ہو جائے گی، ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ آپ نے سبق کو توجہ سے سنا ہے۔ کوشش کریں جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سوالوں کے جواب کمنٹ کے اندر ضرور دیں۔ کیا غیر مسلم ملک میں پناہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے؟ ناجائز ہے؟ کیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے غیر مسلم ملک میں پناہ لینا ٹھیک ہے؟ حرام ہے؟ جائز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، مدینہ پانی کی طرح ہے، مدینہ سمندر کی طرح ہے۔ کیا انٹرنیشنل ریلیشن کا دین اسلام سے تعلق ہے یا نہیں؟ بہت گہرا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں؟ کیا ٹالرنس کا مطلب کمپرومائز کرنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو کر اپنے مشن کو چھوڑ دینا چاہیے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے سیرت کے مشن سے پیچھے ہٹیں گے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طائف سے مکہ واپس جانے کے فیصلے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ رسک مینجمنٹ، نماز کی اہمیت، یا پھر روزے کی اہمیت؟ مضبوط ول پاور کے ساتھ بر وقت مشکل فیصلے کرنا کس کی خاصیت ہوتی ہے؟ اچھے لیڈر کی، اچھے نمازی کی، یا پھر اچھے روزہ دار کی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔